سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا کے معزز نمائندگان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ یقیناً بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بحیثیت پیر عثمان کی شریف کے پوتے کی، اور بالکل آپ میرے پیچھے یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں آج سے 77 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح یہاں پر تشریف لائے تھے، اور پیر صاحب مانکی شریف سے انہوں نے مدد مانگی تھی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور پاکستان کے بنانے میں ہماری مدد کریں، اور الحمدللہ اس مقصد میں ہم کامیاب ہوئے، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد رکھی۔ لیکن بدقسمتی سے کہ 77 سال گزرنے کے باوجود ہم نے اس ملک کو بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ اگر کشمیر کا جہاد ہو تو الحمدللہ اس آستانے کو یہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ 300 ہمارے مریدین جو ہے وہ شہید ہوئے، اور ہمارے اس آستانے کو یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ پاکستان کا اور خیبر پختونخوا کا سب سے پہلا شہید محمد علی شہید، جو کہ مانکی شریف کا مرید تھا، وہ بھی اسی آستانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اتنی بے پناہ قربانیوں کے باوجود آج ہم اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی صوبے میں مفلوج ہیں، اور ظلم اور جبر کی انتہائیں رقم کی گئی، جہاں پر آئین اور قانون کو جوتوں تلے روندا گیا، صرف محض اس لیے کہ اپنے سسر کے زمین کو راستہ دیا جائے۔ کورٹ کی وائلیشنز کی گئیں، باوجود اس کے کہ آج سے 1.5 مہینے پہلے بھی ہم نے میڈیا کے تھرو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو، آئی جی پولیس کو ہم نے درخواست کی تھی کہ خدارا ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارے جو ہے ہمیں اس حد تک نہ لے جایا جائے کہ ہم جو ہے تو ریاست کے خلاف اٹھے، اس ریاست کے خلاف اٹھے جس ریاست کی بنیاد ہم نے رکھی۔ ہمارے نوشہرہ کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ایک انتہائی جو ہے تو نا آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں، اور ان کی پیشہ رہا ہے کہ وہ جہاں پر بھی گئے ہیں تو انہوں نے عزت دار لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اس ملک میں اور اس دھرتی پہ اگر ہم رہتے ہیں تو وہ عزت کے لیے رہتے ہیں۔ اگر یہاں پر کوئی بھی شخص، اگر وہ کسی قانونی ادارے سے تعلق رکھتا ہو یا کسی حکومتی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ ہمارے عزت پہ ہاتھ ڈالے گا تو واللہ العظیم کہ ہم اس کی عزت کو ہاتھ ڈالیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارے اس ملک کی بنیادوں میں ہمارا خون ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم اور جبر کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ اس آستانے کے لاکھوں مریدین ہیں کہ جو پورے پاکستان میں بستے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی امن کے لیے بات کی، ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس معاملے کو معاملہ فہمی سے سلجھایا جائے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت بھی کسی نے نہیں سنا، اور اب باوجود اس کے کہ اس جگہ پر کورٹ کے آرڈر موجود تھے، وہاں پر میڈیا موجود تھی، میڈیا کی موجودگی میں وہاں پر پولیس نے یلغار کیا، اور پورے ڈسٹرکٹ کی پولیس انہوں نے ایک جگہ پر لائی اور وہاں پر ڈی پی او کی بدماشی کو قائم کیا، باوجود اس کے کہ اسی دن ہمارے ضلع میں کئی لوگ جو ہیں ان کو قتل کیا گیا۔ لیکن وہ پولیس جنہوں نے امن و امان کا قیام کرنا تھا، وہ پولیس جنہوں نے عوام کے جان و مال کا رکھوالی کرنی تھی، وہ پولیس ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی بدماشی قائم کرنے کے لیے استعمال ہوئی۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہمارے عزتوں پر ہاتھ اور وار نہ چلائے، ہم آئین کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم اسی کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمل درآمد کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ باز نہیں آتے ہیں تو واللہ العظیم کہ پورے پاکستان میں ہم ملک گیر احتجاج کا اعلان کریں گے، اور اس ملک میں سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا اعلان کریں گے، اور پھر آپ ہم سے گلے اور شکوے نہیں رکھیں گے۔ ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہم ان شخصیت کی اولاد ہونے کے باوجود اگر اس ملک میں ہمارا یہ حال ہے تو اس ملک کے غریب کا کیا حال ہوگا، اس ملک کے اندر مظلوم کا کیا حال ہوگا کہ آج ایک ایسے آستانے کے اوپر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے یلغار کیا۔ اس ڈسٹرکٹ میں دہشت گردوں کے ٹھکانے موجود ہیں، پولیس وہاں پر نہیں جاتی، آئس فروش سر عام دندہ پھیلا رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی حملہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی ضلع کے اندر محرر کے اوپر گولیاں برسائی گئی، اس کا کسی نے نہیں پوچھا، لیکن ایک مظلوم اور شریف شخص کے اوپر
یہ پولیس ایسے چڑھی کہ خدا را کہیں وہ دہشت گرد ہو۔ ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پر کمیٹی بٹھائی جائے اور صرف ضلع بدر نہیں، اس شخص کا ریکارڈ اٹھایا جائے کہ ایک شخص نے اپنی ذاتی مفاد کو، آئین کو کچل ڈالا، اس نے کیوں کچلا؟ ایسے شخص کو سی ایس پی آفیسر بننے کی کوئی اس کی جو ہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے اس ملک اور اس صوبے کے حالات اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ عوام غصے میں ہے، اور اگر یہ صدا ہم نے بلند کی تو اس سیلاب کو آپ نہیں روک پائیں گے۔